السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو باد جنوبی سے کہا کہ میں تجھ سے ایسی مخلوق پیدا والا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت اور دشمنوں کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے گی، اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے زیب و زینت ہوگی۔ تو ہوا نے جواب دیا، اے میرے رب، آپ شوق سے ایسا جانور پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس سے گھوڑا پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو عربی النسل پیدا کیا اور خیر کو تیری پیشانی کے بالوں میں گرہ دے کر باندھ دیا۔ تیری پشت پر اموال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے۔ تیری فراخی رزق کا خود میں کفیل رہوں گا اور زمین پر چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنی حاجت روائی اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے ہوا کرے گی، اور میں عنقریب تیری پشت پر ایسے لوگوں کو سوار کراؤں گا جو میری تسبیح، تحلیل اور تکبیر و تحمید کیا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تحمید کرتا ہے تو فرشتہ ان کو سن کر انہی الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑا پیدا کیا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کا کچھ انعام ہو۔ فرشتوں کی یہ عرضداشت سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے گھوڑے پیدا فرمائے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے مشابہ تھی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کی چاہے گا مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھوڑے کے قدم زمین پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکوں کو ذلیل کروں گا اور ان کے کانوں کو اس سے بھر دوں گا، اور اس سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام چوپایوں کی مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو پیش کرنے کا حکم فرمایا تو ان سے کہا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے عبدالآباد تک عزت کو اختیار کیا، جب تک وہ زندہ رہیں گے عزت بھی ہمیشہ رہے گی۔ السلام علیکم۔